نمبر 33، آزمائشیں کامیابیوں کا زینہ ہوتی ہیں۔ جب انسان کامیابیوں پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں۔ ان تکلیفوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو راحت دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہمیں صحیح بخاری کے اس واقعے میں ملتی ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے ٹیک لگایا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیں ہم پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مکی زندگی میں صحابہ پہ بڑا ظلم ہوا تھا، اتنا ظلم کسی پہ نہیں ہوا جتنا حضور پر اور صحابہ پر ہوا۔ ہمارے گلے میں آج تک کسی نے اسلام کی خاطر رسی ڈال کر کسی نے کھینچا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط نے کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹا۔ ہمیں اسلام کی خاطر ہمارے سجدے کی حالت میں ہماری پشت کے اوپر کسی نے اونٹ کی گندی اوجڑی نہیں رکھی، لیکن کائنات میں سب سے افضل انسان، آسمان فلک نے جس سے بہترین انسان نہیں دیکھا تھا، کسی ماں نے اس سے زیادہ بہترین جنا نہیں تھا، رب نے اس سے زیادہ خوبصورت بنایا نہیں تھا، لیکن اسلام کی خاطر اس کے کندھے پر بھی اونٹ کی گندی اوجڑی رکھی گئی۔ تو معلوم ہوا دین آزمائشوں سے آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی ہمارے سامنے، ہمارے گلے میں کسی نے رسہ ڈال کر ہمیں کبھی نہیں گھسیٹا، ہمیں کبھی پتھروں سے مارا نہیں گیا، خباب ابن ارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا۔ ہم تو نرم بستروں پہ لیٹتے ہیں، 6 انچ کے گدوں پہ لیٹتے ہیں، مسجد کے ماربل پر لیٹتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے دین کے لیے قربانی دی، 3 دن لگائے، چلہ لگایا۔ قربانیاں تو صحابہ نے دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آزمائشوں کے بعد اللہ آسانیاں لاتا ہے۔ خباب ابن ارت نے کہا یا رسول اللہ بہت تکلیفیں آ گئی، آزمائشیں آ گئی، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا خباب ہم پر کیا آزمائشیں آئیں؟ ہم سے پہلے لوگوں پر آزمائشیں آتی تھیں، انہیں گڑھا کھودا جاتا تھا اور ایک انسان کو گڑھے میں رکھ دیا جاتا اور آرے کے ساتھ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ لوگ دین نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا خباب ان پر آزمائشیں ایسی آتی تھیں، لوہے کے سخت کنگے لیے جاتے تھے اور وہ ان کے جسم پہ مارے جاتے تو وہ نوکیلے آگے سے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا گوشت الگ ہو جاتا، ہڈیاں الگ ہو جاتی، لیکن ان لوگوں نے دین کو نہ چھوڑا۔ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون چل کر آئے گی، حضرموت تک وہ پہنچے گی، راستہ پرامن ہوگا، اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ پھر وہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اسلام پھیلا، فتوحات بڑھی۔ ایک عورت آتی تھی دور دراز کا طویل سفر کر کے، لیکن کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مال بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ۔ تو میں عرض کر رہا تھا 33ویں بات، آزمائشیں کامیابیوں کا زینہ ہے کہ آزمائشوں کے بعد اللہ راحتیں لے کر آتا ہے۔